السلام علیکم۔ آج میں پھر حاضر ہوں ایک اس پیج پر، اور آج وہ حضرات جو کسی بدنامی سے ڈرتے ہیں، یعنی لوگ اس کو بدنام کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، اور لوگ اس کوشش میں ہے کہ یہ آدمی ذلیل ہو جائے اور اس کا عزت جو ہے وہ پامال ہو جائے، وہ حضرات اس وظیفے کو لازم پکڑے۔ انشاءاللہ ان حضرات کا جو عزت ہے وہ برقرار رہے گا اور ان کو کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا، اور یہ انتہائی اہم وظیفہ ہے، اور اس کے کرنے والا ہمیشہ باعزت ہی رہتا ہے۔ اگرچہ لوگ اس کے پیچھے کیا کیا پروپیگنڈے بنائیں اور اس کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا کوشش کرے اور اس پر کیا کیا بہتان اور تہمتیں باندھے، لیکن یہ وظیفہ اگر جو ساتھی برقرار رکھے گا اس کو، تو وہ انشاءاللہ باوقار ہی رہے گا، باعزت ہی رہے گا اور ہمیشہ خوش ہی رہے گا۔ اور یہ وظیفہ انتہائی آسان ہے اور انتہائی آسان عمل ہے، اور اس کے کلمات بھی آسان ہے اور اس کے وقت بھی انتہائی مختصر اس پر لگتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس ہے 11ویں سپارے میں ہے، اور آیت نمبر 65، اس آیت شریفہ کو آپ لازم پکڑیں، اور آیت شریفہ ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور میں آپ حضرات کے آسانی کے لیے اس آیت شریفہ کو دوبارہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ آیت شریفہ ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور ہم آپ حضرات کے آسانی کے لیے اس آیت شریفہ کو اسکرین پر لگا بھی دیتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کا پڑھنا کس طرح ہے؟ اس آیت شریفہ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ صبح کے نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح مغرب کے نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوششیں کرنے والے کوششیں کرتے رہے آپ کو بدنام کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ آپ باعزت ہی رہیں گے، باوقار ہی رہیں گے، جب تک آپ انشاءاللہ اس وظیفے کو قائم اور دائم رکھیں گے۔